السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 112 کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز، اس کو جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں، وہاں پر بہت مزے کی ناولز پوسٹ ہو رہے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کے قدموں میں گری، اس کے پیروں سے لپٹ کر زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ زرغام کو سینے سے شدت سے لگائے ساکت ہو گیا تھا۔ میرا بچہ مجھے دے دو درخسی۔ وہ اس کے پیروں میں گری، گر گڑا رہی تھی، بے رابط ہچیوں میں خوف تھا، زرغام کے چھن جانے کا خوف۔ ایک ہی خوف اب اس کے رگ رگ کو جکڑے ہوئے تھا، وہ تھا صرف اپنے بچے کو کھونے کا خوف۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے مجمن سا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ اپنا بچہ اس عورت کو نہیں دینا چاہتا تھا، اسے اب اس عورت پر بھروسہ نہ رہا تھا۔ وہ اس کے بچے کو لے کر پھر سے بھاگ جائے گی، اس کا یقین یہی کہتا تھا۔ زرغام کو سینے سے لگائے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہر رشتے کے بغیر رہ سکتا ہے۔ وہ رشتے کے بغیر جینا سیکھ چکا تھا، مگر اپنے بچے کے بغیر اب وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ کچھ پلوں میں ہی اندازہ ہو گیا تھا زرغام اس کے لیے کیا تھا۔ درخزی نے روتے ہوئے اپنے قدموں سے لپٹی عورت کو دیکھا، وہ ایسے گڑ گڑاتی اپنے قدموں میں گری برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر اپنے جگر کے ٹکڑے کو وہ کیسے اس عورت کو دے دے۔ بڑی ہی ظالم عورت تھی، اس کی سانسیں نکال کر بھاگ آئی تھی۔ اس کی زندگی میں آئی ہر عورت بے رحم تھی، عورت نامی بلا پر وہ اب یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے مورے بابا پری خانم بی کے بغیر جی سکتا تھا، مگر زرغام کے بغیر نہیں جی سکتا تھا۔ اتنے سالوں کی تکلیف، کرب، انتہائی بے وفائی، تنہائی، بے وفائی، اور ایک وہ لڑکی جس نے اس کے زخم ہیل کیے تھے۔ وہ لڑکی، ہاں یہ لڑکی، اس کے قدموں میں جھکی یہی ایک لڑکی۔ سب کچھ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قدموں میں جھکی لڑکی نے ساری دنیا سے زیادہ اسے تکلیف دی تھی۔ مجھے میرا بچہ دے دو، آپ کے اور بھی بچے ہو جائیں گے درخزی، میرے لیے تو اب صرف میرا زرغام ہے۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا کرتے اس کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ یعنی وہ اب اس مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہ چاہتی تھی، اس مرد کو دوسری عورت کو دے دیا تھا، اور اس مرد کے بعد دنیا کا ہر مرد اس پر حرام تھا۔ وہ زرغام کو سینے سے لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ زرغام کی ہچکیاں اب بھی ٹوٹ رہی تھیں۔ اپنے باپ کی آغوش سے وہ مانوس نہ تھا، نہ اس کی سختی برداشت کر پا رہا تھا۔ رو رو کر وہ ہلکان ہو چکا تھا۔ عنایہ پاشا بے سانس سی اس کے قدموں سے لپٹی اب گردن اٹھائے اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے اس کا بچہ لے کر چلا جائے گا۔ عرصہ ہوا وہ محبت، یقین، وہ تعلق ختم ہو چکا تھا۔ اب تو ان کے بیچ ہر آس بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ساری دنیا پر یقین کر سکتی تھی، اس مرد پر مر کر بھی نہیں۔ اس طرح سے اس کے یقین بھروسے کا خون کیا گیا تھا۔ اب چاہ کر بھی وہ اس مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے، مگر دونوں کے بیچ ڈور بڑی ہی مضبوط تھی، جو ابھی بھی دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے نتھی کیے ہوئے تھی۔ یہ میرا بھی بچہ ہے، کیسے رہ سکوں گا اس کے بغیر؟ وہ جھکتے ہوئے اسے بازو سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ اس عورت کو 100 خون بھی معاف تھے، اور اس کے قدموں میں جھکے یہ سہن نہیں تھا۔ عنایہ نے ٹوٹی سانسوں سے ہچکیاں لیتے زرغام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ انگلی اٹھائے سے وارن کرتے سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ زرغام کو سینے سے لگائے اس کے سر پر وہ لب رکھ گیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اب زرغام کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کے نقوش کو چوم رہا تھا۔ ساتھ ساتھ درخزِ خانزادہ روتا جا رہا تھا۔ سامنے کھڑے مرد کو اس کی زندگی میں واپس آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ اس لڑکی کا کیا سے حال کر چکا تھا۔ لرزتے بدن، بکھرے بالوں، زرد چہرے کے ساتھ کھڑی کانپتی ہوئی لڑکی وہ لڑکی ہرگز نہ تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ اس مرد نے کبھی اس لڑکی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ دینے کی قسمیں کھائی تھی۔ آج اس لڑکی کے ہر آنسو کا سبب یہی مرد تھا، بس یہی عالیشان مرد درخزِ خانزادہ زرغام کے نقوش دیوانگی کے عالم میں چومتا ہی جا رہا تھا۔ زرغام اس کے شدت بھرے بوسوں کی تاب نہ لاتے ہوئے مزید شدت سے رونے لگا تھا۔ وہ تھا کہ رک ہی نہ رہا تھا، زرغام کو چومتا ہی جا رہا تھا۔ عنایہ نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ وہ کوئی دیوانہ خطبی پاگل لگ رہا تھا۔ اس کے بچے کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، وہ یہ بھی دیکھ نہ پا رہا تھا۔ میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا خون، وہ بھیگی آواز میں کہتے اسے چوم رہا تھا۔ درخزی، چھوڑو میرے بچے کو۔ وہ غراتے ہوئے زرغام کو لینے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے وہ زرغام اس سے لیتی، وہ اسے پوری قوت سے دھکا دے گیا تھا۔
وہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی تھی، پیشانی دیوار سے لگی تو بھل بھل خون کی دھار بہی تھی۔ وہ پیشانی سے بہتے خون کو انگلیوں سے چنتے اپنی کراہیں تک لبوں میں دبا گئی تھی۔ زرغام درخزی کے آگوش میں پینک ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ مزید خوفزدہ ہو جائے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے درد کو برداشت کرنے لگی تھی۔ زرغام کو سینے سے لگائے درخزی خانزادہ ایک بار پھر سے مجسم ہو گیا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کی پیشانی سے خون کی لکیر بہتی اس کے نقوش کو بھگو رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے اسے کرب زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دل کی اذیتوں کے ساتھ وہ جسمانی اذیتیں بھی دے گیا تھا۔ اب کسی زخم کا مداوع وہ تا قیامت نہ کر سکتا تھا۔ درخزی خانزادہ زرغام کو سینے میں بھینچے نڈھال سا دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ سرخ بھیگی نگاہوں سے وہ سامنے کھڑی عورت کی پیشانی سے بہتا خون دیکھ رہا تھا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لب کاٹتے پشیمانی سے وضاحت دی۔ آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے مگر سب اپنے آپ ہوتے کیا؟ درخزی وہ خود اذیتی سے بھیگا سا مسکرائی تھی۔ میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ کپکپاتے لبوں سے کہنے لگا۔ زرغام پر اپنی گرفت ہلکی کی تھی۔ وہ اب اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے سے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بھی اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ کے پاس اپنے بچے کو دیکھ کر ہی میری سانسیں رک کر آ رہی ہیں۔ سوچیں میرے لیے زرغام کیا ہے؟ وہ بے بسی سے کھڑی کہہ رہی تھی۔ باپ ہوں میں اس کا، تم کیسے میرے بچے کو مجھ سے دور کر سکتی ہو؟ وہ تندو تیز لہجے میں چلایا تھا۔ زرغام جو ریلیکس ہوا تھا وہ پھر سے خوف زدہ ہوتے رونے لگا تھا۔ وہ اس کی پیٹھ پر نرمی سے ہاتھ سہلانے لگا، ساتھ ساتھ ہنستے ہوئے اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انایا بھیگا سا ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ 10 دن کا ہے ابھی درخزی۔ وہ رنگوں کے علاوہ کسی چیز کو نہیں پہچانتا۔ ماں کی آغوش سے مانوس ہے جو آپ اس سے چھین چکے ہیں۔ باپ کی آغوش سے بھی مانوس ہو سکتا تھا جو تم نے بہت پہلے چھین لی تھی۔ وہ جواباً اس پر الزام دھرتے زرغام کو اوپر کو اٹھائے اسے دیکھتے ہنس رہا تھا۔ وہ اب بھی بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بابا ہوں آپ کا، بابا ہوں میں، وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ بچہ ہے وہ، ڈر رہا ہے۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ باپ کیا ایسے ہوتے ہیں؟ وہ گردن پر ہاتھ رکھے کہنے لگی۔ باپ بننے ہی کب دیا تم نے؟ میں اپنے بچے کو تمہارے پیٹ میں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ دنیا میں آیا میں اسے سب سے پہلے اپنی باہوں میں لینا چاہتا تھا۔ تم نے مجھ سے میری ہر خوشی چھین لی۔ وہ ہر چیز کا اسے مودر الزام ٹھہرا چکا تھا۔ مان لیتی ہوں میں نے کیا سب، میں نے کیا غلط۔ اس وقت میرا بچہ مجھے دے دو۔ وہ رو رہا ہے۔ وہ پھر سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ خبردار میری طرف بڑھی۔ زرغام صرف میرا بیٹا ہے، وہ صفاقی سے کہتے عنایہ پاشا کی جان لے چکا تھا۔ ان 7 مہینوں میں وہ پل پل اس عورت کے لیے تڑپا تھا، مگر آج بیٹی کی محبت اس عورت پر بھی حاوی ہو چکی تھی۔ 10 دن کا بچہ ہے یہ، کیسے آپ اس کو اس کی ماں سے چھین سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ جیسے تم ایک بچے کو اس کے باپ سے چھین سکتی ہو۔ وہ زرغام کو اپنے بازوں میں اٹھائے اسے جھولے دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پھر سے ریلیکس ہو رہا تھا۔ رو وہ اب بھی رہا تھا مگر رونے کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ میں نے غلط کیا، میں مانتی ہوں، میرا بچہ مجھے دے دیں پلیز، وہ تڑپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کچھ زرغام مجھ سے لینے کے لیے تم ناٹک کر رہی ہو۔ میں تمہیں ڈھونڈ نہ پاتا تو تم ساری عمر مجھ سے میرے بچے کو دور رکھتی۔ اتنی ہی بے رحم ہو تم۔ وہ اب زرغام کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کو اٹھائے گردن اٹھائے سے دیکھتا ہنس رہا تھا۔ درخزی اتنے چھوٹے بچے کو اس طرح اوپر نہیں اٹھاتے۔ وہ اٹکتی سانسوں سے کہہ رہی تھی۔ تمہیں بھی ماں بنے ہوئے 10 دن ہوئے ہیں، 10 بچوں کی اماں نہیں بن چکی جو مجھے سکھا رہی ہو بچہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ وہ زرغام کو نیچے کرتے نرمی سے اپنے سینے سے لگا کیا تھا۔ انایا خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بہت نرمی سے زرغام کے پشت پر ہاتھ پھیرتے ہلکا ہلکا سا موو کر رہا تھا۔ میرا بیٹا، میرا زرغام اپنے بابا کو مس کر رہا تھا نا؟ وہ مسکراتے ہوئے زرغام کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ انایا یہ دیکھتے بھیگا سا مسکرائے تھے، دل زاروں زار رونے لگا تھا۔ یہ خواب اس نے بہت بار دیکھا تھا، آج جب حقیقت بن کر کے سامنے کھڑا تھا تو خوف سے دل چکر رہا تھا۔ زرغام کو اپنے باپ کی آغوش بالکل نہیں بھا رہی تھی۔ وہ پھر سے بلک بلک کر رونے لگا۔ درخزی اب پریشان ہوا تھا۔ وہ زرغام کو سینے سے لگائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اناس کی نگاہوں کی تعاقب میں دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں زرغام کا دودھ کا ڈبہ، نیم گرم پانی کی بوتل اور دھلے ہوئے 3-4 عدد فیڈرز رکھے تھے۔ وہ زرغام کو ایک ہاتھ سے سینے سے لگائے فیڈر میں بوتل سے پانی بھر رہا تھا۔ زرغام کو کوت میں لٹا دے درخزی، انایا نے مدھم بھیگے لہجے میں کہا، تاکہ تم میرا بچہ لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اعتبار کے معاملے میں یہ عورت اس کے لیے کوری تھی۔ انایا گہرے سانس لیتے نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ 2 اونس ہی دودھ پیتا ہے یہ،
درخزی کو فیڈر کو فل پانی سے بھرتے دیکھ کر وہ کہہ اٹھی تھی۔ درخزی خانزادہ کے ہاتھ رکے، وہ اب دوسرے فیڈر میں پانی بھرنے لگا۔ عنایا کی بتائی ہوئی مقدار کے برابر پانی بھرا، دودھ کا ڈبہ کھولتے اب ششو پنچ میں کھڑا تھا۔ گردن ترچھی کرتے عنایا کی طرف دیکھا۔ 3 چمچ ڈالنے ہیں، وہ اسے بتانے لگی۔ وہ 3 چمچ فیڈر میں ڈالنے لگا۔ اسے اچھی طرح شیک کرے درخزی، وہ بوتل کو بند کیے بغیر ہی ہلانے لگا تھا۔ اسے بند تو کر دیں۔ وہ اس کی انسٹرکشنز کے مطابق دودھ والی بوتل کو بند کرتے شیک کرنے لگا۔ درخزی، نپل کو ہاتھ نہیں لگانا، جرمز لگ جائیں گے۔ اس کا کیپ لگائیں۔ وہ رکا تھا، ٹیبل سے ٹیشو اٹھاتے نپل صاف کرنے لگا۔ زرکام کو ایک ہاتھ سے سینے سے ابھی بھی لگائے ہوئے تھا، اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ نیا بنا لے درخزی، یہ گندا ہو چکا ہے۔ وہ وہیں کھڑی کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے دوسرا فیڈر تیار کرنے لگا۔ زرگام ابھی بھی رو رہا تھا۔ فیڈر تیار کرتے وہ زرگام کو کوت میں لٹا گیا تھا، جھکتے ہوئے اس کے منہ میں فیڈر ڈالنے لگا۔ سر تھوڑا اونچا کرے، اس کا تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھیں۔ عنایا جلدی سے بولی تھی، اپنے بچے کو لے کر وہ اتنی ہی حساس تھی۔ پتہ ہے مجھے، گردن ترچھی کرتے اس پر جتاتی صرف نگاہ ڈالی تھی، چھوٹا کہیں کا۔ وہ زرگام کو فیڈر پلانے لگا۔ زرگام یوں ہی بلکتا رہا، نپل منہ میں نہیں لے رہا تھا۔ وہ مزید شدت سے رونے لگا تھا، رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ عنایا دل پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں موند گئی۔ درخزی پریشانی سے زرگام کو دیکھ رہا تھا، وہ جیسے ضدی ہو رہا تھا، منہ میں فیڈر لے ہی نہیں رہا تھا۔ درخزی خانزادہ نے گردن ترچھی کرتے عنایا کی طرف دیکھا۔ وہ سینے کو مٹھی سے دبوچے آنکھیں موندے ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ عنایا، اس کی بھاری پکار پر عنایا نے آنکھیں کھولتے سے دیکھا۔ آنکھیں گلابی تھی، اس میں گہرے شکوے بھی پہنا تھے۔ یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی شکوہ کنا نگاہوں سے آنکھیں چراتے پوچھ رہا تھا۔ شاید اسے میں چاہیے ہوں۔ عنایا نے ہچکی لی۔ میں بھی تو اس کا باپ ہوں، میں بھی تو چاہیے ہوں نا اسے۔ آج نہ صحیح زندگی کے کسی موڑ پر تو اسے میری ضرورت پڑ ہی سکتی ہے۔ درخزی خانزادہ کے نم لہجے میں التجا تھی، میرا فیڈ کرنا چاہتا ہوگا۔ وہ اس کی التجاؤں پر نگاہیں چرا گئی تھی۔ وہ زرگام کی طرف نہ بڑھی تھی، جانتی تھی سامنے کھڑا مرد سے خود ہی اب زرگام دے دے گا۔ جان بستی تھی اس کی زرگام میں، وہ ان کچھ لمحوں میں دیکھ چکی تھی۔ وہ ذرا سا جھکتے زرگام کے چہرے پر نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے زرگام کے معصوم نگوش پر گرنے لگے۔ زرگام یوں ہی بلک بلک کر روتا رہا۔ وہ اسے دیکھتے تڑپتا رہا۔ اسے کمرے کے ایک کونے میں کھڑی لڑکی اپنی سسکیاں دبائے ہوئے تھی۔ درخزی خانزادہ آہستہ آہستہ اپنے قدم زرگام کے پیچھے بڑھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ زرگام کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اب دونوں ایک ساتھ کھڑے رہ سکے تھے، یہ جیسے ناممکن ہو چکا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں، نارسائی کا کرب تھا جو مٹائے نہ مٹتا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ زرگام کو سینے سے لگانے رونے لگی۔ یہاں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہاں اس عالیشان مرد کی نشیلی آنکھیں بہہ رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے بچے کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی۔ یہ دیکھتے درخزی خانزادہ آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ کیسے اس عورت سے اس کا بچہ چھین سکتا تھا؟ بچے شاید باپ کے بغیر پل جاتے ہیں، مگر ماؤں کے بغیر کیسے پل سکتے ہیں؟ اگر لیلما خانم نہ ہوتی، وہ بھی کب سے مر چکا ہوتا۔ لیلما خانم کو یاد کرتے اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، سیدھا زہر ہی سے دے دیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ زرگام کو اپنے سینے سے لگائے درخزی کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہوتے زرگام کو وہ فیڈ کیسے کروا سکتی تھی؟ عجب سی خفت و شرم میں وہ مبتلا ہو چکی تھی۔ سل زرگام کے رونے پر درخزی خانزادہ نے آنکھیں کھولتے عنایا کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لف کو چلتے کھڑی زرگام کو بہلا رہی تھی، اسے دودھ پلاؤ۔ ماں ہو اس کی، ایک ماں کو اپنے بچے کی باپ کے سامنے کیسی شرم؟ وہ سنجیدگی سے کہتے کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جیب سے موبائل نکالتے اس پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ پلاؤ اسے دودھ، میں تب تک پب جی کھیل لیتا ہوں۔ وہ صوفے پر لیٹتے اپنا ایک بازو سر کے نیچے باندھ گیا تھا۔ وہ زرگام کو سینے سے لگائے سے دیکھتی رہی۔ تم بھی پب جی کھیلو گی کیا؟ وہ اسے اسٹل یوں ہی کھڑا دیکھتے ذرا سا چہرہ موڑے پوچھنے لگا۔ آنکھیں سنجیدہ اور سرد تھی۔ عنایا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ تو پھر؟ درخزی نے بھویں اچکائے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر زرگام کو فیڈ کروانے لگی۔ وہ چہرہ موڑے ہی اسے دیکھتا رہا۔ وہ لب بھینچے زرگام کو فیڈ کرواتی رہی۔ وہ اسے اس کے سینے سے لپٹے ہچکولے بھرتا اب خاموش تھا۔ ممتا کی چھاتی کی گرمی ملتے وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتے تھک کر سو چکا تھا۔ عنایا ابھی تک اسے خود کے ساتھ چمٹائے ہوئے تھی۔ وہ نیند میں بھی اس کے ساتھ چمٹا ہچکیاں بھر رہا تھا۔ درخزی خانزادہ اپنی نگاہیں پھر سے فون پر جما گیا تھا۔ دل و دماغ اپنی بیوی اور بچے کی طرف تھا۔ اب شاید ہی یہ مرد کبھی کسی رشتے میں اپنا دل الجھا سکتا تھا۔
اس کے لیے اس کا بچہ، اس کی بیوی، اس کی سانسیں تھیں۔ زرگام کے پرسکون ہونے پر وہ ایک بار پھر سے چہرہ موڑے عنایا کو دیکھنے لگا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی پیشانی زخم آلود تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، ہونٹ اس کی شدت سے سرخ تھے، گالوں پر آنسوں کی لکیریں واضح تھیں۔ وہ زرگام کو سینے سے لگائے گہری سوچ میں گم تھی۔ نگوش میں درد و کرب گھلا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف مکمل رخ پلٹے سے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی سوچوں سے واپس نہ آئی تھی، یوں ہی کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ اپنے حلیے سے بھی وہ لاپرواہ سی نظر آتی تھی۔ درگزر کی حدت بھری نگاہیں بھی اس کے سوچوں کی گرداب سے نہ نکال سکی تھی۔ اس کا اتنی گہری سوچ میں گم ہونا درگزر خانزادہ کو سوئی کی طرح چپ گیا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی نگاہ پر سرخ گلاب ہو جاتی تھی۔ آج سرخ گالوں والی لڑکی زرد تھی۔ اس عالیشان مرد کی پرحدت نگاہوں کا بھی اس پر اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ بے چین سا ہوتے اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے اس گرم کمرے میں درگزر خانزادہ کو سانس لینے میں دقت ہوئی تھی۔ وہ سامنے بیٹھی اس عورت کی محبت اگر کھو دے تو وہ کیا ہی اس کے پاس بچے گا۔ اب تو کھونے کے لیے اس کے پاس کچھ بچا ہی نہ تھا سوائے اپنی بیوی اور بچے کے۔ وہ تو ساری کشتیاں جلا کر آیا تھا۔ زرگام سو چکا ہو تو اسے لٹا کر میرے پاس آؤ۔ وہ اس کی بھاری سرگوشی جیسی آواز پر یوں ہی مجسم رہی۔ عنایا، وہ قدرے بلند آواز میں اسے پکار اٹھا تھا۔ یوں نظر انداز کرے کہاں سہن تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے پاس آؤ۔ اس پکار میں حکم بھی تھا، التجا بھی تھی۔ وہ کچھ پل اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر زرگام کو آہستگی سے بیڈ پر لٹاتے بیڈ سے اتر آئی تھی۔ وہ اب آہستگی سے درگزر خانزادہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بے سانس سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس کی طرف پلٹ آئے گی وہ بے یقین تھا، مگر عنایا پاشا اس کی طرف ہی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے قریب آئی ہی تھی۔ وہ بے قراری سے ہاتھ بڑھاتی اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ وہ درگزر خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا۔ وہ بے جان سی اس کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ وہ اسے شدت سے خود میں بھینچتے جا رہا تھا۔ زرگام کی طرح عنایا کی سانسیں بھی اس کے سینے میں گھٹ رہی تھیں۔ اس مرد کے سینے سے لگے ہر حساسیت غصہ تپش آگ میں بدل رہی تھی۔ وفا کے علاوہ وہ اس مرد کو اب کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ درگزر خانزادہ کے سینے سے لگی نم سا مسکرائی تھی۔ جو جذبہ اس مرد کے لیے اس کے پاس نہ تھا، عنایا پاشا کے لیے بھی آج بھی اس مرد کے لیے وہی جذبہ تھا۔ وہ تا عمر اس مرد کی وفادار رہ سکتی تھی، مگر اب کبھی اس مرد سے محبت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی چوڑی پشت پر بازو باندھے بے آواز رونے لگی تھی۔ یادوں کا ریلا پھر سے آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ میری مورے کے بعد تم ہی میرے لیے قیمتی لڑکی ہو۔ میں نے اپنی مورے کے علاوہ کسی کی ہتھیلیاں آج تک نہیں چومی۔ مجھے اپنی آغوش میں چھپا لو ملالہ، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ یہاں اس کی آنسوں میں شدت آئی۔ یہ تو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اب اس نے بے آواز ہچکی لی تھی۔ اس کا اسیر ہوتے ہوتے کب یہ مرد سبز آنکھوں والی لڑکی کا طلبگار ہو گیا۔ عنایا پاشا کو پتہ ہی نہ چلا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا سوین، تم سے جدا ہو کر میں مر جاؤں گا۔ وہ ان 8 مہینوں میں سانس لیتا رہا اور سبز آنکھوں کی لڑکی آغوش میں سوتا رہا۔ وہ درگزر کے سینے میں شدت سے سما تھی، اس کے گرد اپنے بازو کا گھیرا سخت کر گئی تھی۔ وہ بھی اسے مزید شدت سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ اس عالیشان مرد کو خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ اس کے سینے سے لپٹی اس عورت کو آج بھی اس کا دیا دھوکہ، فریب اور شراکت داری رلاتا تھا۔ وہ آج بھی رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ جب تک درگزر خانزادہ زندہ ہے، عنایا پاشا پر ایک آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ لفظ بھی یاد آتے اسے رلانے لگے تھے۔ چیخ چیخ کر اس مرد کو بتانا چاہتی تھی، اس پر آنچ لانے والا بھی وہ خود تھا۔ اس پوری کائنات میں درگزر خانزادہ سے زیادہ درد اسے کسی نے نہ دیا تھا۔ وہ حرام نہیں کھاتا تھا، حلال تو کھاتا ہے نا۔ میں خان کی بیوی ہوں، تم سے پہلے خان نے مجھ سے نکاح کیا۔ اب دل کو چیر دینے والے الفاظ اسے یاد آئے تھے، اور اگر اس مرد نے کبھی موو آن نہیں کر سکتی تھی، اس کی باتوں کو اس کے دیے گئے زخموں سے کبھی موو آن نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پاس ساتھ و تحفظ تھا، مگر خوف بھی تھا۔ ٹورنٹو کی ہوائیں اسے اب سرد نہیں لگ رہی تھی، مگر اب یہی ہوائیں اسے جلا رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے مسمرائز کر سکتا تھا، مگر اب وہ درگزر خانزادہ کے لیے پاگل نہ رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، دھڑکنیں اس کے سینے میں دھڑک رہی تھی۔ وہ چلائے جائے گا تو وہ چلا جائے گا تو دھڑکن رک جائیں گی، مگر وہ یہاں ٹھہرا رہے گا تو سانسیں کم پڑ جائیں گی۔ اب درگزر کے ہوتے سے کچھ بھی مکمل نہیں مل سکتا تھا۔ وہ آیا تو ادھورا، وہ جائے گا تو ادھورا۔
نہ پوری طرح اس کا ہو سکا، نہ پوری طرح اسے تحفظ دے سکا۔ ادھوری وفا، ادھوری محبت نبھائی تھی اس مرد نے۔ وہ کیسے اب اس مرد کے سینے سے لپٹے پرسکون ہو سکتی تھی؟ وہ عنایہ کو سینے سے لپٹائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ سینے سے لپٹے اسے دنیا جہاں کا سکون دے چکی تھی۔ ساری اذیتیں، ساری تکلیفیں، سارے ٹرامے ہیل ہونے لگے تھے۔ خدا اس پر اگر مہربان تھا تو یہ عورت اس پر مہربان تھی۔ یہ عورت روٹھ جائے تو خدا اس سے روٹھ جائے۔ وہ اسے خود سے لپٹائے اس کے شولڈر کو چوم رہا تھا۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھتے وہ بھیگا سا مسکرایا تھا۔ بے حد نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اس کی بکھری لٹیں اڑسی تھی۔ جان بستی تھی آپ میں محبت تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہی تھی، میری تو ابھی بھی تم میں جان بستی ہے۔ محبت تو نام ہی ہے عنایہ درخزی۔ وہ آنکھیں چھپکتے مسکرایا، وہ نگاہیں چرا گئی تھی۔ واللہ یہ ڈمپل اس کی جان لے لے گا۔ عنایہ پاشا۔ عنایہ نے اس کی توصیح کی تھی، اب کہاں وہ خود کو عنایہ درخزی کہلوانا پسند کرتی تھی۔ عرصہ ہوا تھا یہ نام اس کے نام کے ساتھ نہ رہا تھا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے صوفے پر لٹاتا چلا گیا، اسے اپنے اوپر جھکاتا چلا گیا تھا۔ میری محبت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تم، بے حد دھیرے سے سرگوشی میں بتایا۔ وہ جواباً بھیگا سا مسکرائی تھی، پہلے سے زیادہ اظہار کرنے لگ گیا تھا۔ لفظوں کے جال آج بھی اس مرد کو بننے آتے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا گیا تھا۔ وہ نم سا مسکراتے اسے دیکھتی رہی۔ ایک ایک ادا اس مرد کی جان لیوا تھی۔ اب وہ آنکھیں موندے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی دھڑکن بخوبی سن سکتی تھی۔ بے حد تیز دھڑکنیں چل رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ واللہ اس مرد کے دل کی دھڑکن 100 کی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ اتنی شدت سے وہ اس عورت کو محسوس کر رہا تھا۔ عنایہ نے پہلے کبھی اس مرد کی دھڑکنوں میں اتنی بے قراری نہیں سنی تھی۔ وہ واپس آیا تھا، سچ میں پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ عنایہ اس کے سینے سے لپٹی آنکھیں موندے رہی تھی۔ پتہ نہیں کب یہ سینہ میسر آئے۔ وہ نم سا مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ آخری بار اس مرد کی دھڑکنیں محسوس کر رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کی ایک ایک فنگر کو چوم رہا تھا۔ بس نہ چلتا تھا سینے سے لپٹی اس لڑکی کا انگ انگ چوم لے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلی چوم رہا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو نکلتے اس کے سفید شرٹ کو بھگونے لگے تھے۔ اتنی سلگن تھی اس لمس میں، عنایہ کا تن من سلگنے لگا۔ پہلے سے زیادہ اس مرد کے سینے سے آگ نکلتی تھی۔ اس درخزی خانزادہ میں پہلے جیسا کچھ نہ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نشیلی آنکھوں میں ایسی سرخی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ پلٹ آیا تھا اور مکمل اس کا ہو کر آیا تھا۔ واللہ یہ سرخی، یہ گرمی پہلے کہاں تھی؟ وہ اسے دیکھتے مسکرائی تھی، وہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ اپنی نم آنکھیں اس نے اپنی آستین سے مسلی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ جان لیوا لگا تھا۔ عنایہ پاشا کا دل کیا تھا اس ادا پر اپنی جان وار دے۔ وہ اسے دیوانگی بھری نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے کے ہر نقش میں کوئی ایسا سحر تھا۔ وہ اس کی آج بھی دیوانی تھی۔ وہ جانے کیا ورد کرتا تھا۔ تم آج بھی مجھے ویسے ہی دیکھتی ہو، وہ سرگوشی نما آواز میں کہتے مسکرایا تھا۔ کیسے دیکھتی ہوں؟ وہ بھیگا سا ہنسی تھی، ایسے جیسے مجھے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ ایسی آنکھیں کسی کے پاس نہ ہوں گی جسے تم اپنی درخزی کو دیکھتی ہو۔ اچھا؟ وہ پھر سے ہنسی تھی۔ روئے یہاں سے۔ عنایہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ کیوں واپس آئے؟ وہ توڑ توڑ کر پوچھ رہی تھی۔ تم نہیں چاہتی تھی میں تم تک پلٹوں کیا؟ وہ جواباً سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ عنایہ سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم آج بھی ویسے ہی ہو، وہ مدھم آواز میں بولا۔ اس کے بال کی لٹ کو لے کر وہ سونگھنے لگا۔ کیسی ہو؟ عنایہ نے اپنی بکھری لٹ کو کان کے پیچھے اڑس لیا، پھر سے اسے اپنا دیوانہ بنا رہا تھا جو ناممکن تھا۔ ویسی ہی، مجھ پر جان وارنے والی، مجھے گہری نگاہوں سے دیکھنے والی۔ میں سو جاؤں اور تم مجھے گھنٹوں دیکھتی رہو۔ اس کی بات پر عنایہ کے آنسوں میں تیزی آئی۔ اس کے یہاں بڑھنے لگی، یہ چیٹنگ ہے، یہ سیکرٹ تھا، کیوں ریویل کیا؟ اس کا بھیگا لہجہ شکوہ کے نہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے کبھی پتہ نہیں چلا کہ تم مجھے دیکھتی ہو؟ وہ نم سا ہنسا تھا۔ بڑے دھوکے دیے، یہ بھی صحیح، وہ گیلی آواز میں بولی تھی۔ وہ اس کی بات پر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اوہ درخزی مذاق کر رہی تھی، آپ بھی نہ ہر بات میں سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے سینے پر انگلی پھیرنے لگی۔ وہ انگلی سے سوانزئی لکھ رہی تھی۔ اس کے نام سے اسے کوفت ہوتی تھی، نفرت تھی۔ جب کچھ آخری بار ہونا تھا تو یہ بھی آخری بار وہ اس مرد کے سینے پر لکھنا چاہتی تھی۔ 17 سال سے بھی کم عمری میں لڑکی سے آپ نے زبردستی نکاح کر لیا۔ وہ لڑکی جسے شادی کرنا ہی نہیں تھی، سب کچھ زبردستی کیا آپ نے۔
یہاں تک محبت بھی مجھ سے زبردستی کروا لی۔ بس کی شرٹ پر ابھی بھی سوانزائی لکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچی عمر کا روگ سنا تھا، پکی عمر تک ساتھ نبھاتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں، شاید ہی اب عنایا پاشا اس روگ سے نکل سکے گی۔ قبر تک اب یہ روگ میرے ساتھ جائے گا۔ وہ سوانزائی لکھتے لکھتے اکتا چکی تھی۔ سچ میں اس نام سے اسے کوفت ہوتی تھی۔ وہ اس کے سینے سے ہتھیلی سے وہ ان دیکھا نام صاف کرنے لگی۔ وہ رگڑ رگڑ کر وہ نام صاف کر رہی تھی۔ درخسی اس کا ہاتھ تھام گیا تھا، سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آخر وہ کیا مٹانا چاہ رہی تھی؟ آپ مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتے میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا فیل کرتی ہوں، میں کیسے عذابوں سے گزری، آپ کبھی نہیں جان سکتے۔ وہ متھم سا کہتے اس کے سینے سے اٹھی تھی۔ وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑتے اسے خود میں پھر سے قید کر گیا تھا۔ میں سب سنوں گا، میں بہت کچھ تمہیں سناؤں گا، میں تمہارے عذابوں کو راحت میں بدل دوں گا، میں ہر زخم کا مداوع کر دوں گا۔ وہ التجائیہ سا اس کا چہرہ تھام گیا تھا، ہر سانس میں بس ایک التجا تھی، وہ اسے خود سے دور نہ کرے۔ میں آپ کے سحر سے نہیں نکل سکتی، آپ صرف آپ عنایت پاشا ہوں یا عنایت درخسی، صرف آپ۔ وہ ایک ایک لفظ اشک بار آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کی آنکھ سے گرتا ہر اشک کہتا تھا ہمارے درمیان کچھ بھی نہ رہے، نہ یہ زمین رہے نہ آسمان، میں پھر بھی آپ سے وفا کروں گی۔ سسکتی ہوئی اس لڑکی نے یہ بھی سچ کہا تھا۔ وہ آسودہ سا مسکرایا۔ وہ مرتے دم تک وفا کرے گی، وہ جانتا تھا۔ وہ عنایا پاشا کو جانتا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے ہونٹ شدت سے چوم گیا تھا۔ حلق میں جو کانٹے اگ رہے تھے، درخزی کو راحت مل گئی تھی، مگر عنایا کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ مجھے پیاس لگی ہے، عنایا نے اپنا گلا جکڑے کہا۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ درخزی تڑپ اٹھا تھا، وہ بھی اس کے حصار سے نکلتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سانسیں سچ میں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ گلا جکڑے کھڑی تھی، اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکلتا کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سلیب سے بوتل اٹھایا عنایا کے لبوں سے لگائی تھی۔ عنایا اس سے بوتل لیتے ایک ہی جست میں خالی کر گئی تھی۔ اب وہ دوسری بوتل اٹھائے لبوں سے لگائے ہوئی تھی۔ حلق میں چبھتے کانٹے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ درخزی خانزادہ اس کے سامنے سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب تیسری بوتل اٹھائے لبوں سے لگائے ہوئی تھی۔ نازک بدن شدت سے کانپ رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے پانی کی بوتل اپنے سر پر گرانے لگی۔ وہ خاموشی سے اپنی بیوی کا پاگل پن دیکھتا رہا۔ ایک سے دوسری، تیسری سے چوتھی بوتل وہ سر پر گراتی رہی۔ آگ تھی کہ بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، وہ اتنا جلی تھی، آج بھی سینے میں دہکتی آگ بجھی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہسیانی ہوتے مزید بوتلیں تلاش کر رہی تھی۔ درخزی خانزادہ اپنے پاس پڑی ایک بوتل اٹھائے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ عنایا کچھ پل شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ چھپٹ کر اس سے بوتل لیتے وہ بوتل کھولے اپنے سر پر گرانے لگی۔ اس کا نائٹ گاؤن بالکل گیلا ہو چکا تھا، بال بھیگ چکے تھے۔ وہ سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اندر مجھے بتا رہی تھی ایک اچھا باپ کیسے بنتے ہیں، خود اب ماں بننا بھول چکی ہو۔ وہ اس کے بھیگے سراپے پر نظریں ڈالتے سنجیدگی سے بولا تھا، زرگام کی ماں ہوں میں، اس کی سب سے زیادہ پرواہ میں کرتی ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولی تھی، ایسے بنو گی اس کی ماں، ایسے کرو گی اس کی پرواہ، تمہارا دودھ مانگے گا ٹھنڈا دودھ دو گی اسے، کیا تمہیں نہیں پتا تمہیں سردی لگی تو اسے بھی لگ جائے گی۔ وہ ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں کہتا عنایا پاشا کو دہکا چکا تھا۔ عنایا نے جبڑے بھینچتے پوری قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے سب کر کے؟ ہاں، کتنی بار چھٹکو گی مجھے خود سے دور؟ وہ اپنا آپا کھوتے ہو رہا تھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا نہیں میں نے کھو دیا، جانتی ہو بھی ہو تم؟ اگر عذاب تم نے سہے میں نے بھی سہے۔ میری بیوی رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی، اپنی آدمیوں تک سے میں منہ چھپاتا پھرتا تھا، سرداری کے لائق تم نے مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ بھیگی سی کھڑی یہ لڑکی کرب چہرے پر لیے اسے دیکھتی سر ڈفی میں ہلا رہی تھی۔ دل کرتا تھا خود کو شوٹ کر ڈالوں جب جب یہ سوچتا تم کسی حادثے میں نہ مر چکی ہو، یا پھر کچھ ایسا ویسا تمہارے ساتھ نہ ہو گیا ہو۔ جانتی ہو ان پہاڑوں پر تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شوہر کے گھر سے زیادہ تمہیں در پھرنا زیادہ سیف لگا۔ وہ اس کا بازو جکڑے غرا رہا تھا۔ میرے بچے کی جان کا آپ کے گھر خطرہ تھا۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی، اگر یہی خطرہ تمہیں باہر مل جاتا پھر؟ وہ بھی حلق کے بل چیخا تھا۔ وہ خاموش ہوتے اسے دیکھتی رہی۔ باہر تمہارے اور میرے بچے کے لیے زیادہ دشمن تھے۔ عنایا سمجھو اس بات کو، ایک بار صرف ایک بار مجھ سے کہتی، میں لاکھ برا سہی تمہیں اور اپنے بچے کو ٹوٹ کر چاہتا، آج بھی چاہتا ہوں۔ بلند آواز میں بولتے بولتے اس کی آواز مدھم ہو گئی۔
وہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ جو کہنا ہے مجھے کہو، برا بھلا کہنا ہے کہو، مجھ پر چیخو چلاؤ اور شکایت کے انبار لگاؤ، بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مجھے سزا دو، جو بھی کرنا ہے جلد کرو، یوں مجھے پل پل اذیت نہ دو، میرے اندر تمہارے دیے گئے زخم سہنے کی ہمت نہیں۔ اس عالیشان مرد کی معذرتوں کے سے بے نیاز کھڑی وہ اسے سن رہی تھی۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو، ویسے ہی مجھ سے محبت کرتی ہو، تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، تم مجھ سے کبھی موو آن نہیں کر سکتی، تمہاری آنکھوں میں صرف درخزی خانزادہ ہے، تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو، اس لیے خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کی زبردستی کوشش نہ کرو، تم آج بھی وہی عنایا ہو۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ ہر بات سچ کہہ رہا تھا، سوائے آخری بات کے۔ اسی لمحے عنایا مڑی، اس کی نگاہ شیلف پر رکھی گئی چمکتی سنہری کٹلری پر تھی۔ سنہری نوکدار چاقو اٹھائے پلٹی اور درخزی خانزادہ کے کندھے میں بے دردی سے پیوست کر دیا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا تھا، اپنے کندھے کو دیکھتے ہوئے یقین ہوا تھا جہاں چاقو بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ وہ عنایا کو دیکھتا بے یقین تھا، اس کی شرٹ خون سے داغدار ہو چکی تھی، خون بھل بھل کرتا اس کے کندھے سے بہہ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی سرد سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ درد سہتے دیوار کو ایک ہاتھ سے جکڑ گیا تھا، نقوش میں جتنی تیزی سے درد کھلا تھا اتنی ہی تیزی سے بے یقینی درائی تھی۔ وہ ایک ہاتھ دیوار پر جمائے شوق کی ششدر نگاہوں سے عنایا پاشا کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی عنایا نہ تھی، وہ کبھی اسے اتنا درد نہیں دے سکتی تھی، خون کی ندی تھی جو بہنے لگی تھی۔ کچن کا سیاہ چمکتا فرش سرخ ہو رہا تھا، وہ درد سے دوہرا ہوتے بے یقینی کا عذاب سہتا رہا۔ عنایا پاشا نے اسے آج مختلف عذاب سے روشناس کروایا تھا، کاش وہ یہ چاقو سینے پر مارتے اس کا کام تمام کر دیتی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا شیلف سے جا لگا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑی اسے سرد و سپاٹ نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ درخزی خانزادہ نے آنکھیں میچتے اپنے کندھے سے کھینچ کر چاقو نکال دیا۔ درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی جو اس کا وجود چیر گئی تھی۔ وہ اسی لمحے تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ وہ آنکھیں مونتے رہا تھا، بند آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ یہ آنسو اس گھاؤ پر نہ تھے جو بظاہر نظر آ رہے تھے، یہ آنسو اس گھاؤ پر تھے جو پوشیدہ تھے۔ وہ کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا، درد سہتا رہا۔ ایک یہی عورت تو تھی اس کی، اب وہ بھی نہ رہی تھی۔ محبت عورت کا سکھ اس کے لیے نہ بنا تھا۔ وہ شیلف کے ساتھ جمے اپنی گردن پیچھے کو جھلکائے رہا۔ اذیتوں کے ادوار گھٹنے کی بجائے مزید بڑھ گئے تھے۔ وہ ملی اور بچھڑ بھی گئی، کمرے کو چٹخنی لگائے وہ دروازے کے ساتھ لگی بنا سانسوں کے کھڑی تھی، چہرے پر خوف اور اذیت دونوں رقم تھے۔ اس نے درخزی کو مارا اور وہ بھی اتنی بے دردی سے۔ 100 جنموں تک اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ اس مرد کو مار کر آئی تھی جو دل میں دھڑکن بن کر آج بھی دھڑکتا تھا۔ وہ بے سانس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ آیا اور اسے مزید اذیت میں دھکیل گیا۔ وہ اب ساری عمر خود کو معاف نہ کر سکے گی۔ آنسو کا ایک جھرنا تھا جو آنکھوں سے باہر بہہ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سہتے اجڑی سی بیٹھی تھی۔ آج وہ مرد اسے سچ میں کھو دے گا۔ وہ بھی اس مرد کو اب ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کچن سے نکلتا لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھے وہ نم سا ہنسا تھا۔ وہ اندر سے لاک تھا، اسے مار کر اب چپ کر بیٹھی تھی۔ وہ اسے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا چلا گیا تھا، اپنے گھٹنے اوپر کو سمیٹ لیے تھے۔ عنایا، اس نے مدھم آواز میں اسے پکار کر کراہ لبوں میں دبائی تھی۔ وہ اس کی آواز سنتے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی تھی۔ وہ اس کی بے آواز کراہیں سن سکتی تھی، یہ کراہیں اس کے دل کو گھائل کر گئی تھی۔ کاش وہ اسے یہ بتا سکتی، تم میری عنایا نہیں ہو، میں نے مان لیا۔ وہ دروازے کے ساتھ سر ٹکاتے مدھم آواز میں مخاطب تھا، میں تو کب سے آپ کو یہی سمجھا رہی تھی۔ وہ اپنی ہچکی لبوں میں دبائے کہنے لگی، اس مرد کو صرف ایک یہی بات سمجھانے کے لیے وہ کیا کر آئی تھی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھ گئی تھی۔ کیا شرم ساری تھی جو اسے خود سے آئی تھی۔ وہ کیسے اس کی زندگی میں واپس آ سکتا تھا؟ کیا جانتا نہ تھا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اسے اس پر ترس کیوں نہ آتا تھا؟ آخر وہ جی رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے اس مرد تو کیا، دنیا کے کسی مرد کی ضرورت نہ تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی رہی، بڑا زور سے مارا ہے چاقو یار تم نے، کچھ تو رحم کرتی مجھ پر۔ وہ آنکھیں موندے کرب سے بولا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رہی، ایسا لگا تھا اس نے چاقو اپنے دل میں مار دیا ہو۔ سرخ گالوں والی لڑکی اذیت کی انتہا پر تھی۔ یہ اس نے آخر کیا کر دیا تھا؟ ایسا تو نہ کرتی، ہم بیٹھتے کوئی حل نکال لیتے۔ وہ اپنے زخمی کندھے کو دیکھتے ہلکا سا ہنسا تھا، ایک ہی گھاؤ دیتے وہ اسے آسمان سے زمین پر پٹک چکی تھی۔ وہ اس سے موو آن کر سکتی تھی، باہر بیٹھے زخموں سے
رشتے مرد نے مان لیا تھا، زرغام نہیں دوں گی آپ کو، باقی ہر معاملہ طے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنے آنسو سختی سے صاف کر گئی تھی۔ وہ کر رہا تھا، وہ بے چین ہوتے چہرہ گھٹنوں میں دے گئی تھی۔ میرے پاس واپس آ جاؤ یار، زرغام بھی تو تمہارا، میں بھی تمہارا۔ وہ کراتے ہوئے بڑا آسان حل پیش کر رہا تھا، جو اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اس مرد کے پاس واپس آنا افسولی پر چڑھنے کے مترادف تھا۔ معافی نامہ نہیں، طلاق نامہ سائن کرنا چاہتی ہوں میں، اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے کہا۔ درخزی خانزادہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ بہت مشکل تھا اس لڑکی کا یہ مطالبہ سہن کرنا۔ ہر آزمائش ختم ہو جاتی ہے میری، کیوں نہیں؟ وہ اپنی جیب تھپتھپاتے اس زہر کو ڈھونڈنے لگا جس سے اب وہ اندر بیٹھی لڑکی سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ ذرا سی تلاش کے بعد وہ مل گیا تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے سگریٹ کو لائٹر سے جلاتے لبوں سے لگا گیا تھا۔ زہر اندر اترا اور سکون دے گیا تھا۔ یوں کہو نا مس امریکہ، کسی بہانے سے مجھ سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ کوئی عورت میرے لیے بنی ہی نہیں جو میرے ساتھ رہ سکے۔ ایک امریکن لڑکی اب یہاں عیاشی سے رہ رہی ہے، میری پناہوں میں گھٹن ہوتی ہوگی نا مس امریکہ؟ وہ سگریٹ کی کش لیتا زہر خند لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عنایت تنزیہ ساہسی تھی، ہر بات ہر درد میں دوسری عورت آ جاتی تھی۔ اس کا درخزی آج بھی مکمل اس کا بن کر لوٹا نہ تھا۔ جائیں اس عورت کے پاس جو آپ پر مرتی ہے، اس کی آغوش میں سے لپٹ جائیں، کہیں مر ہی نہ جائیں۔ وہ جل ہی گئی تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا ہنستا رہا، جلتی ہوئی ایسے اچھی لگتی تھی۔ وہ یوں ہی جلتی رہے، تڑپتے رہے، سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارتے۔ مرد نے دعا کی تھی، جی کیا تھا اسے بتا دے وہ صرف اس کا ہو چکا ہے، پھر بھی سوچ لیا جل جل کر مر جائے تو اچھا ہے۔ آنکھیں مودے وہ لب پیچھے رہا، اسے چاقو ہی مار دیا تھا۔ کتنی بے رحم تھی یہ عورت۔ ہیلو پولیس، a girl has injured me. She is crazy. Take her to mental hospital. Just take her away. وہ فون کان سے لگائے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ عنایت چھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ بے یقینی سے اس نے اس اپارٹمنٹ کی در و دیوار سے اسے خود پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ کیسے پولیس کو کال کر سکتا ہے؟ اپنے بچے کی ماں کو کیسے پولیس میں دے سکتا ہے؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ آ جاؤ باہر سوین، ورنہ پولیس آ کر تمہیں خود ہی نکال لے گی۔ وہ کندھے پر ہاتھ رکھتے کراتے ہوئے بولا تھا۔ درد اب وجود چیر رہا تھا۔ عنایت منہ پر ہاتھ جمائے تھر تھر کانپتے کھڑی تھی۔ زرغام، وہ روتے ہوئے زرغام کو پکارنے لگی۔ خبردار میرے بیٹے کو جگانے کی کوشش کی۔ اپنا بے سرار رونا باہر آ کر مجھے سناؤ، شاید مجھے تم پر رحم آ جائے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لے گیا تھا۔ میں آپ کے بچے کی ماں ہوں، آپ کیسے مجھے پولیس میں دے سکتے ہیں؟ وہ دروازہ کھول کر اسی لمحے باہر آئی تھی۔ ششدر سی وہ وہیں جم گئی تھی۔ درخزے کے خون سے اس کے پیر رنگ گئے تھے۔ ایک خون کا تالاب تھا جو بہہ رہا تھا۔ سفید شرٹ سرخ تھی۔ وہ گردن اٹھائے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں پولیس میں نہ دوں، تمہیں یاد آ گیا کہ تم میرے بچے کی ماں ہو؟ مجھے مارتے ہوئے تمہیں یاد نہ آیا میں تمہارے بچے کا باپ ہوں؟ وہ اسے کلائی سے پکڑے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر بٹھا گیا تھا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ خوفزدہ سی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے زخمی شولڈر پر رکھ گیا تھا۔ عنایت مزید زرد ہوئی تھی۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ اندر تک جا رہا تھا۔ تم نے جتنی بے رحمی دکھانی تھی دکھا دی، اب میری باری۔ اسے بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ عنایت کے بال خون سے بھیگ چکے تھے۔ مجھے پولیس میں دے دیں گے تو زرغام کا کیا ہوگا؟ جان ابھی تک زرغام میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں ہوں نا اس کا باپ، میں اسے لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ تم جیل میں اپنی آدھی بچی کچھ زندگی گزارتی رہنا۔ وہ تیش و عالم سے غرا رہا تھا۔ درخزین، نہیں میرا بچہ خدا کے لیے مت چھینے۔ اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ وہ لب بھینچے سے خود سے دور ڈھکیل گیا تھا۔ وہ خون کی ندی میں جا گری تھی۔ کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ کھڑا ہوا تھا۔ تم مجھ سے موو آن کر جاؤ، یہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ تمہارا ہر راستہ مجھ تک ہی آنا چاہیے۔ سب کچھ کھو چکا ہوں، اگر اس لڑائی میں تمہیں اور اپنے بچے کو بھی کھو دوں گا تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد میرے لیے صرف موت رہ جائے گی۔ شاید مجھے موت کے بعد سکون مل جائے۔ درخزی خانزادہ کی درد سے سانس کی ڈوری جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ زمین پر بے حال سی سرخ فرش میں بیٹھی تھی۔ اس کا گاؤن خون سے بھر چکا تھا۔ اس شہر میں تمہارے قریب رہوں گا، میرے بچے سے تم مجھے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ اگلی بار یہ ڈرامہ کیا سچ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں غرایا تھا۔ عنایت کو ہر طرف تاریکی دکھائی دی تھی۔ سناٹا سا دل و دماغ میں اتر رہا تھا۔ وہ بے سانس سے خون پر نگاہیں جمائے بیٹھی رہی۔ بڑے بے آبرو ہو کر نکلے ہم یار کے کوچے سے۔ اوہ لوگوں، میرا یار بڑا ہی بے رحم ہے۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبائے لڑکھڑاتی آواز اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپارٹمنٹ سے نکل گیا تھا۔
زخم کا علاج نہ کرواتا تو شاید درد سے مر جاتا۔ اتنی بے رحمی سے اس عورت نے چاقو مارا تھا، وہ یہ بات اب کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔